السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عائزہ یزدانی عابد ہے اور میں ایک ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میرا کام بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ہے اور میں ڈائگنوسٹک سائیکولوجیکل ٹیسٹ یوز کر کے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ ہم لرننگ میں بھی کام کرتے ہیں اور میرا کام خاص طور پہ ٹراما میں ہے۔ ٹراما تھراپسٹ بھی ہوں کیونکہ میں ایک EMDR تھراپسٹ ہوں جس میں ہم آئی موومنٹ ڈی سینسٹائزیشن اینڈ ری پروسیسنگ کرتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی ٹراما کی بات کر رہا ہے، بہت بات ہو رہی ہے ٹراما کی۔ یہ ٹراما کیا ہوتا ہے؟ اور ٹراما ایک اور چیز جا کے ہم کہتے ہیں PTSD، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ اور میرا ایک سائیکالوجسٹ اور وہ بھی ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کا کیا کام ہے؟ میں نے اپنے کام میں یہ دیکھا اور جو میرا PhD کا کام تھا اس میں ہم نے کام کیا کہ جن بچوں کا جن کو اپنے اطراف میں سننے میں آ رہا تھا کہ وہ حادثات ہوئے، بلاسٹ ہوئے، جو بھی ہوئے، تو ان پہ کیا اثر گزرا۔ اور ایک وہ تو خیر میری پبلشڈ ریسرچ ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ ٹراما ہوتا ہے کہ جب آپ کی ذات کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، اور یہ خطرہ یا تو کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ارتھ کویک ہو گیا، فلڈ ہو گیا، یا ایک انسان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ قتل ہوا یا قتل دیکھا یا کوئی اس طرح کی تشدد ہوا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ٹراما ہو گیا۔ اچھا، ہم کو سمجھنا یہ جو آج کل بہت ہوا ہے کہ ہم ٹراما کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی میرا بچپن بڑا ٹرامیٹائز تھا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جیسے جیسے اویئرنیس آ رہی ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹراما تو ایک تو میں نے کہا نا آپ کے ساتھ گزرتا ہے، یا آپ نے کسی کے اوپر دیکھا ہوا ہو، کیا ہوا، یعنی کہ جیسے آپ نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا یا بلاسٹ دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے تو آپ میں کیا چینجز آتے ہیں۔ ٹھیک، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہم اس 1 مہینے تک، 1-1.5 ماہ تک ہم اس میں ہمارے میں چینجز آنا شروع ہوتے ہیں۔ ہم کچھ دن گھبراتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، ڈرتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس جگہ پہ نہیں جانا چاہتے، اور نیند سے فوراً اٹھ جاتے ہیں، کوئی خیال آتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی 1.5-2 ماہ تک یہ والی کیفیت آہستہ آہستہ کم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر تھا، اور پھر آپ اس کیفیت سے نکل گئے اور آپ اپنی آہستہ آہستہ نارمل لائف کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، جب بہت زیادہ یہ اثر ہم پہ ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 3-4-5 ماہ تک کچھ سمٹمز یا چیزیں ایسی ہمارے میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ہماری لائف کو آہستہ آہستہ اور مشکل بناتی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک بھوک خراب ہوگی، نیند خراب ہوگی، وہ تو شاید ہوگی، لیکن ہم 3 چیزوں کی بات کرتے ہیں: انٹروژن، ہائپر اراؤزل اینڈ ویجیلنس۔ ابھی کچھ ہو جائے گا، کوئی کھٹکے کی آواز آئی، یہ کیا ہو گیا؟ ہر وقت الرٹ پہ رہنا کہ جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ دوسرا، جہاں پہ وہ حادثہ ہوا تھا یا جہاں پہ وہ ہوا تھا وہاں آپ جاتے نہیں ہیں، آپ سے جایا نہیں جاتا، اور سوچتے ہوئے بھی کہ وہاں جانا ہے تو ایک اندر بہت شدید گھبراہٹ اور بے چینی، پسینے، اور اتنا اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے کہ آپ سے ہوتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے انٹروژن، آپ کو بیٹھے بٹھائے خیال آتے ہیں۔ ابھی آپ بڑے آرام سے ریلیکسڈ بیٹھیں، ایک دم آپ کا دھیان اس طرف چلا جائے گا۔ آپ سو رہے ہیں، سوئے آپ کی نیند میں وہ خیال آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو انٹروزیو تھاٹس ہیں وہ آپ کو بار بار آتی ہیں۔ تو انٹروژن ہوگی، اوائڈنس ہوگی، ہائپر ویجیلنس ہوگی۔ اب اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ یعنی کہ اگر کچھ ہوا ہے، خدا نخواستہ ہمارے گھر کوئی واردات ہوتی ہے، تو ہم اپنے ہی گھر میں ڈر جاتے ہیں اور غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ہر وقت لگے گا بھی پھر کچھ ہونے والا ہے، کوئی آئے گا تو پھر ڈر جائیں گے، سارا وقت احتیاط کر کے دروازے بند کریں گے، اینڈ تھنگس لائک دیٹ۔ اچھا، میں نے کہا نا PTSD، یہ بیسکلی جب آپ کو ٹراما ہوتا ہے تو جو انسانوں کا جو دیکھیں سیلاب آیا، آندھی طوفان آیا، گھر ٹوٹ گیا، وہ ہم پھر اس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ دکھ بہت ہے، تکلیف بہت ہے، لیکن ہم پھر اللہ تعالیٰ کی رضا سے اپنے آپ کو کر لیتے ہیں۔ جو سب سے مشکل ہوتا ہے کہ جب انسان سے ہمیں پہنچتا ہے کسی قسم کا نقصان، تو ہمارا جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ انسانوں میں جب ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بچوں میں، بڑوں، خواتین میں، یا کہیں بھی ہم بات کرتے ہیں سیکشل ابیوز کی، سیکشل انجری کی، سیکشل کیا کہتے ہیں، کوئی اس طرح کے جنسی جرائم کی، پھر ہم بات کرتے ہیں گھریلو تشدد کی،
ہم بات کرتے ہیں بچوں کو مار پیٹ کی، ہم بات کرتے ہیں کہ استاد نے بچوں کو مارا، اسکول میں جو ہم نے کارپورل پنشمنٹ کے بارے میں اتنی بات کی، ہم اس کے بارے میں، یہ سارے اپنے بہت گہرے اثرات چھوڑتے ہیں. بچہ اسکول نہیں جائے گا نا، چھوڑ دے گا، ڈراپ آؤٹ ہو گیا، پیرنٹس نے بڑی کوشش کی، وہ کبھی پڑھائی کی طرف نہیں گیا، اور اس کو پھر یہ خوف رہتا ہے ساری زندگی. اب جو گھر میں پرابلمز ہوتی ہیں وہ بہت مشکل ہوتی ہیں، وہ نہیں، کیونکہ ہر وقت آپ کے سامنے جو آپ کو نقصان پہنچانے والا شخص ہے یا خاتون ہے وہ ہمیشہ سامنے ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں پھر چلتی جاتی ہیں. اب دیکھیں PTSD ہو گیا، اس کو ڈیل کیسے کیا جائے، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے. اب جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ آج کل ہم کہہ رہے ہیں ہر کوئی ٹرامیٹائزڈ ہے، ہر کوئی ہو رہا ہے. پہلی تو یہ چیز سمجھنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ٹرامیٹائزڈ ہے، ٹھیک ہے. کئی دفعہ ہمارے اندر کچھ ایسی تھاٹس اور فیلنگز آ جاتی ہیں جو پھر ہم پراپر پروفیشنل ہیلپ لیتے ہیں، پھر ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت حساس طبیعت کے ہوتے ہیں. پھر وہ ان کو جس طرح سے اگر گھر کا ماحول یا باہر کا ماحول بہت سخت ہے تو وہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اب یہاں سے آپ ایک بات سمجھیں، ہم نے اس بات کو ہلکا نہیں لینا کہ نہیں وہ تو حساس ہے تو اس لیے ہو گیا. ہم نے رسپیکٹ کرنا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک نفسیات ہے، اور ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے نہیں بھی کیا ہو گیا کوئی بات نہیں. دیکھیں اس طرح کا ٹون رویہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو لہٰذا بے شک کوئی حساس ہو اور اس کو اگر تکلیف پہنچی ہے، وہ کتنا اس کا اثر لے گا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. تو جو سخت گھروں میں سخت رویے ہوتے ہیں یہ بھی بہت تکلیف پہنچاتے ہیں. اچھا PTSD کا جیسے ہم بات کرتے ہیں، یہ جو امریکنز ہیں، کیونکہ امریکن ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے بہت اس پہ ریسرچ کی اور بہت کام کیا، اور یہ ہمارے پاس یہ جیسے جنگی فوجی ان کے واپس آتے ہیں. اچھا آپ جو بھی کہیں، ہم کوئی پتھر کے یا کوئی ہمارے میں وہ نہیں ہے، ہر انسان میں جب بھی سخت چیز سے گزرتا ہے تو اس میں چینجز آتے ہیں. وہ مردوں میں یا تو وہ غصہ، سختی، اور پھر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں ڈرگ ابیوز، یا وہ شراب کی طرف جائیں گے یا وہ نشہ کرنے کی طرف جائیں گے. مردوں میں چونکہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ مرد تو غصہ کرتے ہیں، تو ہم نے کچھ ان کو یہ مار پیٹ یہ اس طرح اپنا نکالنا ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. خواتین کو چپ کر جانا، وہ کونے میں بیٹھنا، رونا، ہم نے یہ بھی اوکے کر دیا. اور پھر خواتین کا پتہ نہیں چلتا، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گھروں میں بند کرتی جاتی ہیں. اور وہ آپ دیکھیں گے ایسی خواتین ہیں، مدرز ہیں، بڑی عمر کی خواتین ہیں جو نہیں جاتی. ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ نہیں جاتی تو وہ زندگی ایسے گزار دیتی ہیں. تو یہ ہو گیا. تو بات میں کر رہی ہوں ایک اسپیکٹرم کی، ایک لائن کی، جہاں پہ ایکسٹریم ہے ایگریشن اینڈ ابیوز، سبسٹنس ابیوز، اور دوسری طرف ہے کہ انسان اپنے اندر ہی لیتا چلا جاتا ہے اور پھر اس میں ڈپریشن اور بھی بیماریاں آتی جاتی ہیں. تو کئی دفعہ جو اس کی جڑ ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹرامیٹک چیز ہوتی ہے. اب اس کا کیسے اس کو علاج کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ میں بڑے عرصے سے کہتی تھی ہم بڑی ایک جذباتی قوم ہے. یہ اب میں نے سوچا اتنے سال فیلڈ میں رہنے کے بعد، جذباتی ہونا بہت اچھی بات نہیں ہے. اپنے جذبات پہ قابو پانا چاہیے. اگر میں جذبات میں آ گئی اور میں کہوں بس مجھے تو پیسے چاہیے، مجھے تو کھانا چاہیے، میری مرضی ہوتی رہے اور میں جو مرضی کروں اس مرضی کے لیے، تو میں دوسروں کو نقصان پہنچاؤں گی نا. تو لہٰذا اپنے جذبات کو قابو پانا، ان کو صحیح چینل میں لے جانا، اور جس طرح معاشرے میں ہمارے اسلام کے تحت، ہماری روایتوں کے تحت ہمیں اپنی جائز ضروریات پوری کرنا، اس طرف مولڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا بچوں کو اسکولوں سے ہم کو سٹارٹ کرنا سکھانا ہے کہ اپنے اوپر کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے قابو کرنا، اور ہر وقت غصے میں آنا، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ جذباتی طیش میں آ کے ڈیل کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سمٹمز آ رہے ہیں کہ ایک عرصہ کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور اچھا ایک اور میں ایک چیز یہاں بتا دوں، جو حادثہ ہوا ہوتا ہے نا، آپ کو ہمیشہ وہ حادثہ کر کے نہیں یاد آتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کے اوپر، جیسے ایک پیاز ہوتا ہے نا، پیاز کی بہت ساری تہیں ہوتی ہیں، آپ کھولتے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا نا. لیکن جو حادثہ ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ساری تہیں جمتی جاتی ہیں. تو جب آپ 30 سال 35 سال 50 سال کے ہیں
تو وہ کوئی بچپن کا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس نے آپ کو ایکچولی شیپ کر دیا ہوتا ہے. لہٰذا ایک پروفیشنل سائیکالوجسٹ جو کہ ٹراما سرٹیفائڈ ہیں, جو اس کام فیلڈ میں کام کرتے ہیں, ان کے پاس جا کے ان سے ڈسکس کر کے بات کرنا ضروری ہے. اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سا سائیکالوجسٹ ہو, ایک کچھ اپروچز ہیں. سی بی ٹی ایک اپروچ ہے, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی, اور میں نے شروع میں بتایا EMDR. اگر آپ اس کو گوگل کر کے دیکھیں, ہماری ویب سائٹ ہے emdr.pk, ہم نے اس میں لائسنس دیا ہے, لائسنس تھراپسٹ ہیں ہم. انٹرنیشنل طریقے کے مطابق ہم اس میں کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, اور ایک خاص ٹیکنیک ہے جس سے بہت کم وقت میں وہ جو ٹراما ہے جو آپ کے اندر رچ بس گیا ہے, ہم اس کو بہت اچھی طرح نکال دیتے ہیں. لہٰذا آپ کا صحت کا رائٹ ہے, آپ کی ایک کمپلیٹ لائف, مکمل لائف آپ کا حق ہے. اگر آپ کہیں کسی بھی وجہ سے کسی بھی عمر میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ رک گئے ہیں, تو ضرور پروفیشنل ہیلپ ضرور لیجیے, لیکن آپ ضرور کوالیفیکیشن بھی دیکھیے سائیکالوجسٹ کی. دوائیوں پہ جانے سے پہلے آپ اگر بہت زیادہ پرابلم ہے, دیکھیں جن کو سوئسائڈل آئیڈیشن, یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ بس اب میرا مر جانا ہی اچھا ہے, اور جنہوں نے کوشش بھی کی ہوتی ہے, تو ہم ان کو سائکیاٹرک ریفرل ضرور کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ زیادہ سنگین ہے تو پھر دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ آپ ایک ضرور سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے اپنا علاج کریں. کبھی کبھی یہ مہینے کی بات ہے, کبھی کبھی 6 مہینے کی بات ہے, لیکن آپ کو تھراپی لے کے اپنے ٹراما سے آگے نکلنے کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ.